جو پہلی وحی تھی، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل علیہ السلام نے پیش کیا، تو کیا یہ جبریل نے جو ہے وہ اللہ کے نبی کو پڑھایا یا آپ کے سامنے لکھا ہوا پیش کیا؟ کہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، جبریل کو فرمایا، تو اس بارے میں ذرا وضاحت فرمائیے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ بعض مورخین نے، بعض محدثین نے ایک روایت کا تذکرہ کیا ہے کہ جب غار حرا میں جب فرشتہ آیا ہے، جبریل امین علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں، تو ان کے پاس ایک ریشم کا ایک ٹکڑا تھا، دیباج کا ایک ٹکڑا تھا، جس میں یہ 5 آیتیں لکھی ہوئی تھیں۔ صحیح، یہ بعض مورخین نے ذکر کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ تھوڑا سا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں کہ جب جبریل امین تشریف لائے ہیں اور آ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیش کیا، آپ کے سامنے اگر زبانی بولا اقرا یا 5 آیتیں تلاوت کر دیں، پڑھ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ آیتیں تلاوت کرنا یا سن کر پڑھنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب ہیں اور قادر الکلام ہیں، بالکل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان آیات کو دہرانا بظاہر کوئی مشکل نظر نہیں آتا، جبکہ قرآن پاک جو ہے وہ عربی مبین میں نازل ہو رہا ہے، تو اس کا آغاز جو ہے وہ عربی میں ہی ہوا ہے۔ تو یہ کہنا یا یہ سمجھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے سن کر بھی اس کو ادا کرنے پر قادر نہ تھے، یہ بات کچھ دل کو نہیں لگتی۔ بالکل، جب اس روایت کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ جبریل امین نے کوئی چیز سامنے کی ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ میں لکھے ہوئے کو نہیں پڑھتا، ما انا بقارئ۔ صحیح، یعنی کہ اللہ کے نبی پھر اس علم سے ناواقف تھے، اس کا مطلب کیا ہے کہ لکھنے اور پڑھنے کے علم سے؟ اور کیا بعد میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس علم سے ناواقف رہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ علم جو ہے اللہ کے نبی تک منتقل کر دیا؟ نہیں، یہ تو کیونکہ اس واقعے میں اور اس کی جو منظر کشی ہوئی ہے اس میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جبریل امین نے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے غطنی، مجھے بھینچا کس کر، اور پھر ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، تو یہ ایک عمل تھا جس کے ذریعے سے علوم منتقل ہوئے ہیں۔ لہٰذا جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ جی، اب اس میں تو واضح ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو بعثت ہے، یہ جو نبوت ہے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے پڑھنے کا کام نہیں کرتے تھے، اور آپ کا امی ہونا آپ کی خوبی ہے، آپ کا وصف ہے، آپ کی صفت ہے کہ آپ نے سیکھا نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں اس کی حکمت بھی بتائی ہے، اذا لارتاب المبطلون، کہ یہ شک و شبہ پیدا ہوتا کہ یہ کہیں سے سیکھ کر لائے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات تو واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ صحیح، لیکن اس بات کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا وحی نازل ہونے کے بعد اور وحی کا آغاز اور نبوت ملنے کے بعد بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناواقف یا نابلد تھے؟ تو یہ بات کچھ غور طلب ہے۔ صحیح، اس لیے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو چیزیں پہلے علم الکتابت یا علم القراءت آپ نہیں جانتے تھے، آپ لکھے ہوئے کو نہیں پڑھتے تھے، لیکن اب وہ جمیع علوم الاولین والآخرین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہو گئے ہیں۔ لہٰذا اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ تو امی ہونے کا مفہوم یہ نکلا کہ لکھنا پڑھنا کسی استاد سے سیکھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے براہ راست منتقل ہوا ہے۔